جو دلائل ہمیں ملے ہیں، اللہ تعالی نے اپنے رسول کے واسطے سے جو دلائل ہمارے پاس بھیجے ہیں، ان دلائل میں ان دلائل پر عقلی دلائل کو مطلقاً ترجیح دی جاتی ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ عقل کے استعمال کرنے کی ہمیں اجازت ہے، ہم شریعت کی کوئی چیز بغیر سمجھے عمل کرتے ہی نہیں ہیں، خوب سمجھتے ہیں ہم شریعت کی ہر چیز کو، ہر جزو کو، خواہ وہ عقائد سے متعلق ہوں، خواہ عبادات سے متعلق ہوں، معاشرت سے متعلق ہوں، سیاسیات سے متعلق ہوں، وہ مذہب سے ملک سے متعلق ہوں، تمدن سے متعلق ہوں، کسی بھی طرح کی چیز ہو، ہر چیز کو ہم اپنی عقل سے خوب سمجھتے ہیں، اور جتنا سمجھنا چاہیے اس کا حق ادا کرتے ہوئے اسے ہم سمجھتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ عقل ہمیں کہیں گمراہ نہ کرنے پائے، پہلے ہم نقل کا لگام اس میں لگاتے ہیں، اس کو ایک دائرہ دیتے ہیں، اب پھر سمجھتے ہیں، ہر چیز اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے اور کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ جہاں کہیں تعارض ہوتا ہے تو وہاں عقل اور نقل دونوں کی روشنی میں بہترین ہم حل پیش کرتے ہیں اور پوری دنیا سمجھتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے آج ہم 1446 سال گزار کر کے اس اسلام کا حصہ ہیں کہ جس اسلام کے اندر رتی برابر ماضی میں آج تک کبھی کمی نہیں آئی ہے، ماضی سے لے کے آج تک کبھی کمی نہیں آئی ہے، اس اسلام کا حصہ ہیں ہم۔ اس لیے کہ عقل اور نقل دونوں کو جس طرح استعمال کرنا چاہیے ان کے حدود میں ہم استعمال کرنا جانتے ہیں، لیکن عقل کو ہم مطلقاً استعمال نہیں کرتے، یہیں سے فساد شروع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے ایک بات کہی کہ جو لوگ عقل کو مطلقاً استعمال کرتے ہیں تو عقل کو مطلقاً استعمال کرنے کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ 3 جگہوں پر تو وہ صحیح کرتے ہیں اور ایک جگہ جہاں صحیح کرنا چاہیے وہاں غلطی کر جاتے ہیں۔ ایک مختصر سی میں مثال دوں، آپ کے سمجھ میں آ جائے گی بات، کہ جہاں عقل بھی صحیح ہو اور نقل بھی صحیح ہو، یعنی عقل سلیم ہو اور شریعت سے جو چیزیں ہم کو ملی ہیں وہ مکمل صحیح ہوں، تو ان دونوں میں تعارض کی کوئی شکل نہیں ہے، تعارض کبھی ہوتا ہی نہیں ہے۔ لہذا اس میں ہمیشہ دونوں ہی چیزیں صحیح ہیں، دونوں جب صحیح ہیں تو ظاہر سی بات ہے تعارض کی ضرورت نہیں، تضاد کی ضرورت نہیں آپ پیش آتی ہے، یہاں معاملہ بہت آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ دقت کہاں پیش آتی ہے؟ دقت ایک جگہ پیش آتی ہے، اس ایک جگہ کی نشاندہی سے پہلے ایک جگہ کی اور نشاندہی کروں میں، کہ مثلا جہاں جو کچھ ہم کو قرآن و سنت سے ملا ہے وہ مکمل تو صحیح نہ ہو، ظن کے درجے میں ہو، اس میں کچھ کمی ہو، اس کے مقابل اب جہاں عقل استعمال کی جانی ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا عقل بھی مکمل صحیح ہے، وہاں اگر عقل میں بھی کچھ کمی ہے، یعنی عقل سلیم نہیں ہے، اور یہاں دلائل میں بھی کچھ کمی ہے، تو دونوں میں زن پیدا ہو گیا، دونوں میں کمی پیدا ہو گئی۔ یہاں ظاہر سی بات ہے ہر عقل مند آدمی کے لیے ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ اپنی عقل کو نہ ترجیح دیتے ہوئے وہ نقل کو ترجیح دے، اس لیے کہ عقل بھی تو مکمل صحیح نہیں ہے، نقل میں اگر کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے تو عقل بھی تو آپ کی کامل و مکمل نہیں ہے، لہذا بہتر یہاں یہ ہوگا کہ نقل کو ہی ترجیح دیا جائے۔ اپنی عقل کا گھوڑا جب دوڑائیں گے تو یقیناً نقصانات کے پہلو سامنے جب آئیں گے تو اس کو دور کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں گے یہی وہ جگہ ہے جہاں نیچریت کا فتنہ جنم لیتا ہے۔ نیچریت کا فتنہ ان دلائل کو سامنے لیتا ہے کہ جن دلائل میں قدرے کچھ کمی پائی جاتی ہے، اب وہ اپنی عقل کا گھوڑا دوڑاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی عقل اس سے گمراہ کرتی ہے تو پھر کہیں ہدایت کا راستہ نہیں ملتا ہے، اسے تطبیق کی کوئی شکل نہیں پاتی ہے۔ ایک تیسری جگہ اور ہے
کہ अकल और नकल दोनों में अकल तो सही हो कामिलो मुकम्मल, लेकिन नकल के अंदर कुछ सूक्ष्म दिखाई दे रहा हो। ये वो जगह है कि जहां हम ये कहेंगे कि अगर अक्ल सलीम है, अकल से जो चीज आ रही है सामने बात, वो कतई है, वो यकीनी है, जन्नी नहीं है, और नकल में हमें कुछ कमी महसूस हो रही है, तो यहाँ नकल को जाहिर की तरफ फेर दिया जाता है और अकल के ऊपर अमल किया जाता है। ये है जगह अकल के इस्तेमाल करने की सिर्फ। लेकिन इसके अलावा अगर अकल भी सही हो, नकल भी सही हो, तो हमेशा नकल को तरजीह देंगे। दोनों जन्नी हो तो वहां भी हम नकल को तरजीह देंगे, और दोनों में जो है वो तारुज हो रहा हो, कमी हो, तो उस सूरत में भी हम नकल की को ही तरजीह देंगे, अकल को तरजीह नहीं देंगे। इस मुख्तसर सी एक इल्मी गुफ्तगू के बाद जो मैंने अपने अरबाब इल्म के लिए पेश किया है, अब मैं लबो लहजा तब्दील करता हूं उन लोगों के लिए कि जो इस चीज को नहीं समझ पाए। आप जहन में रखें कि अकल के इस्तेमाल करने की हमें शरीयत ने इजाजत दी है, लेकिन उस जगह इजाजत दी है कि जहां अकल पुख्ता हो और जो चीज अकल में आने वाली है वो यकीनी और कतई हो, और उसके मुकाबिल जो चीज नकल से साबित हो रही है उसके अंदर कुछ सूक्ष्म पाया जा रहा हो, कुछ कमी महसूस हो रही हो, तो ये तो जगह है अकल का इस्तेमाल करने की। लेकिन इसके अलावा जितनी जगहें हैं वहां हमेशा नकल को तरजीह दिया जाता है, अकल को तरजीह नहीं दिया जाता है। आज फसाद की और मजहबी दुनिया में फितनों की जो पैदावार है वो यही है कि वो मुतलकन हर जगह अकल को इस्तेमाल करते हैं और नकल को पीछे छोड़ देते हैं, शरीयत को पीछे छोड़ देते हैं। कुरान और सुन्नत की चीज नहीं आई समझ में तो सीधा उनका लबो लहजा होता है, ये बात तो मेरे समझ में नहीं आई, नहीं समझ में आई लिहाजा कुरान और सुन्नत तो गलत हो सकते हैं, अपनी अकल की गलती तस्लीम नहीं करेगा। यह बुनियादी नुकसान है। तो मैं अपने तमाम सामईन से ये गुजारिश करूंगा कि आजकल जो ताकुल पसंदी का दौर चल पड़ा है, जिसकी वजह से फितने आसमान से भी उबल रहे हैं, जमीन से भी उबल रहे हैं, इस दौर में हमें इस बात पर कंट्रोल पाने की जरूरत है। अपने माहौल, अपने मुआशरे, अपने मजहब, अपने मस्जिद के हल्के में या जहां तक भी अपना दायरे कार है, लोगों को ये बात समझाया जाए कि देखो मुतलकन ताकुल पसंदी में, मुतलकन अकल के इस्तेमाल में तुम्हें अकल जहां जहां धोखा देगी, याद रखो वहां से हिदायत मिलने की कोई उम्मीद न रखो, तुम्हें हिदायत नहीं मिल पाएगी। लिहाजा मुतलकन अकल का इस्तेमाल न करो। कुरान ने तो हमें भी इजाजत दी है अकल के इस्तेमाल करने की, उसको नकल का लगाम लगाओ, शरीयत का लगाम लगाओ, उसको कंट्रोल में रखो, तो ये अकल तुम्हें गुमराह नहीं कर पाएगी। मैं अर्ज ये कर रहा था कि आजकल माहौल और मुआशरे में जो जो ताकुल पसंदी का दौर है, इसमें एक बुनियादी कमी ये आती है कि अकल को मुतलकन यानी अकली दलाइल को मुतलकन नकली दलाइल पर तरजीह दिए जाने का रिवाज पा रहा है। इस पर हमें कंट्रोल पाना चाहिए। दूसरी जगह है कि जहां अकल के इस्तेमाल से गलत नताइज पैदा होते हैं, वह है कि इस्तिबाद को इस्तिहाला तस्वुर कर लेते हैं। जो चीज मुस्तबाद है, मुस्तबाद को मुहाल समझ लेते हैं। यहां भी अकल धोखा देती है। मुस्तबाद एक अलग चीज है, मुहाल एक अलग चीज है। मुहाल की तारीफ यूं की जाती है कि जिसके ना होने पर अकली दलाइल कायम हो, उसको कहते हैं मुहाल। अकली दलाइल कायम हो जाए कि हां ऐसा नहीं हो सकता है, फिर तो आप उसे मुहाल कहेंगे। मसलन एक शख्स ये कह रहा है आपके सामने बैठा हुआ कि अभी
मिनट 2 मिनट पहले मैं कलकत्ते में मौजूद था, बंबई में मौजूद था, और मिनट 2 मिनट ना हुए कि मैं आपके पास आकर के बैठ गया, आपके सामने मौजूद हूं। जाहिर सी बात है अकल इसका इनकार कर रही है कि अकलन ये मुहाल है। उसके बंबई से यहां आने पर, कलकत्ते से देवबंद 1 मिनट में पहुंचने पर अकली दलील साफ कतई तौर पर इनकार कर रही है कि ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हुआ है, यहां मौजूद है मुशाहदा। अब इसको तो कहते हैं मुहाल। लेकिन अगर इम्कानी कोई शक्ल हो, इम्कान पैदा हो रहा हो और ऐसा हो सकता हो, वो चीज आपके अकल में ना आ रही हो, तो याद रखिए उसको मुस्तबाद कहेंगे। जिस दिन आपके सामने ये इस्तिबाद दूर होगा तो वहीं आपकी अकल उसको भी मान लेगी। तो मुस्तबाद और मुहाल में फर्क नहीं किया जाता। हर मुस्तबाद को मुहाल समझ लिया जाता है और अकल का बेधड़क वहां इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से तरह बेतरह के नुकसानात होते हैं। छोटी सी एक मिसाल दूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज का सफर फरमाया, तो पूरा वाकया आपके जहन में होगा, आप लोग वाइजीन और मुकर्रिरीन से खूब सुनते होंगे, किताबों में भी पढ़ते होंगे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर जब अपने मुखलिसीन से सुनाया और बताया कि आज मैं इस तरह से यहां से गया बैतुल मक़दिस, वहां से आसमान का सफर हुआ, वहां से 7 आसमान का सफर हुआ, ये सब कुछ हुआ, मुखलिसीन ने बेधड़क कबूल कर लिया। लेकिन जो मुनाफिकीन बैठे हुए थे वो आंखों से इशारे करने लगे कि देखा कैसी बात कह रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है। ये बात किसी तरह से मुनाफिकीन जो वहां मजलिस में मौजूद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं थे, उनके पास लेके गए और उन्होंने कहा कि बताइए जरा, क्या मिनट 2 मिनट में कोई यहां से वहां जाएगा और वहां से आसमान पर जाएगा और वहां से यहां भी आ जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया नहीं। अब उन्होंने खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाया, कहने लगा हो देखा आपने, और वो आपके जो गहरे दोस्त हैं वो तो कह रहे हैं। फौरन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि क्या मेरे नबी फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ हाँ वही। तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया अगर वो फरमा रहे हैं फिर तो बिल्कुल सच है, सही है। कहने लगे ये क्या बात, अभी तो आप इनकार कर रहे थे और अब ये कह रहे हैं कि नहीं साहब हो सकता है, ये क्या बात। उस मौके से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो इरशाद गिरामी फरमाया है वो दुनिया के लिए बेहतरीन दलील है। आपने फरमाया इन्नी उसद्दिक़ुहु बिमा हुवा अबअदु मिन्हु, तुम क्या बात कर रहे हो, जो इससे ज्यादा मुस्तअबद जो चीजें हैं हम तो उनकी भी तस्दीक करते हैं। और इस तरह से जाना आना ये कौन सी बड़ी बात है, इम्कान तो है। जिस खुदा ने परिंदों को कुव्वत दी है वो खुदा इससे ज्यादा कुव्वत भी दे सकता है कि इससे ज्यादा बरक़ रफ्तारी के साथ वो आसमान पर जाए। और वो खुदा इंसान को भी कुव्वत दे सकता है कि वो आसमान पर चला भी जाए और चला भी आए। तो ये तो बात तुम्हारे सामने कोई नजीर और मिसाल नहीं है, इसलिए तुम्हारी अकल तुम्हें गुमराह करते हुए से मुहाल समझ रही है, वरना मुमकिन तो है जाना। इसलिए कि फरिश्ते तो आ रहे हैं जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला जो खालिक कायनात है वो इस पर भी कादिर है कि इनको वो कुव्वत दे दें और जाएं और आए भी। तो सिद्दीक अकबर ने ये फरमा दिया कि जो इससे ज्यादा मुस्तबाद चीजें हैं हम तो उनकी भी इनकी तस्दीक करते हैं, और ये बात तो अकल में भी आने वाली है। अकल के खुंदक तुम लोगों के समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही है। तो पता ये चला अकल के गलत इस्तेमाल की एक दूसरी जगह ये है कि मुस्तबाद को मुहाल समझा जाता है। एक तीसरी जगह है जहां अकल का गलत इस्तेमाल होता है कि इस्तिक़रा और तखमीन को अकली दलील समझ लेते हैं। कोई सी चीज उनकी अकल ने तलाश करी और देखा, देखते 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 एक दिन ऐसा उनके ऊपर भूत सवार होता अकल के इस्तेमाल करने का कि अपने इस ततब्बु तलाश को, इस इस्तिक़रा को
वो अकली दलील समझ लेते हैं। और यही वजह होती है इस अकल के इस जगह बेजा इस्तेमाल की, कि वो बारी ताला के कुदरत की उमूमियत का इनकार कर बैठते हैं। यही वजह है, उनके समझ में बात नहीं आती। वो अपने अकली ततब्बो और तलाश को इतनी पुख्ता दलील बना लेते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह। बाज लोग कहते हैं कि दुनिया में देखा ये जा रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लिहाजा धड़ से आयत कुरानिया इस्तेमाल करते हैं, वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, कि अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह की रविश ये है, लिहाजा इसके खिलाफ होगा नहीं। अब जो आप मजहब की पेश कर रहे हैं वो तो इसके खिलाफ है, उनके समझ में बात नहीं आती। हालांकि उन्हें सोचना चाहिए कि बारी ताला की कुदरत इतनी आम है कि जिसने ये आदात बनाए हैं, सूरज के निकलने के, चांद के चलने के, सितारों के निकलने के, उनके डूबने के, जमीन की गर्दिश के, आसमान की गर्दिश के, जो ये तौर तरीक बनाए हैं, बारी ताला की कुदरत तो इससे भी ज्यादा आम है। जिस चीज को तुम मुहाल समझ रहे हो अपने अकल के गुमराह करने की वजह से, बारी ताला की कुदरत क्या वहां नाकाम हो गई? बारी ताला उस पर भी तो कादिर है कि वो जिस तरह उसको करना चाहे कर लें। यहां भी अकल उनको जब गुमराह करती है तो आदात को कभी और अपने जन को, तखमीन को, इस्तिकरा को, मामूली ततब्बो और तलाश को तहकीक का नाम देकर और दलील बना देते हैं, उसको दलील बता देते हैं। याद रखिए, दलील की ये कोई सी चीज नहीं है, ये आपकी ततब्बो तलाश कभी नाकारा भी हो सकती है। साइंसदानों को देखिए, एक चीज तहकीक करके एक फार्मूला बताते हैं और कुछ ही दिनों के बाद दूसरा साइंसदान आता है और उसका रद्द कर देता है, उसकी तकलीद कर देता है। तो पता ये चला कि आपकी तलाश ठीक है, लेकिन तलाश की एक हद होती है। अगर वो यानी ज्यादा से ज्यादा वो एक जन का फायदा दे सकती है, यकीन का फायदा नहीं दे सकती है, चे जाए कि आप उसको दलील बना दें। तो ये अकल के इस्तेमाल की एक तीसरी जगह है कि जहां गलत तौर पर अकल को इस्तेमाल किया जाता है। अकल के इस्तेमाल की एक चौथी जगह और है कि नजीर को सबूत समझकर, नजीर को दलील समझकर उसी पर इक्तिफा कर लेते हैं। एक है नजीर और एक है दलील। नजीर और दलील में बहुत फर्क है। बारी ताला ने जितनी बातें इरशाद फरमाई हैं, याद रखिए वो हमारे लिए दलील बनती हैं, हमारे लिए हुज्जत होती हैं। कुरान और सुन्नत में जो चीजें आई हुई हैं वो हमारे लिए हुज्जत होती हैं। लेकिन अगर उसी जैसे अज्जा को तलाश करके कोई दूसरी चीज लाई जाए तो वो नजीर तो कहलाएगी, दलील नहीं कहलाएगी। किसी चीज जैसे किसी वाकये का होना ये नजीर तो बनेगा, लेकिन वो वाकया जो इस जैसा है वो दलील बन जाए ऐसा नहीं होगा। तो नजीर और दलील में फर्क ना करने की वजह से भी अकल का बेजा इस्तेमाल होता है। फिर उसके जो नुकसानात सामने आते हैं, अकल गुमराह करती है। तो मजहबी मकामात में मुतअद्दिद जगह मसाइल पैदा होते हैं जिनको हम फितनों से ताबीर किया करते हैं। इसी तरह से चौथी जगह है कि अगर कोई दलील कायम करे, दलील पेश करे, तो वहां उससे वो नजीर का मुतालबा करते हैं। नजीर बमाना हम मिसल, उस जैसा होना। मसलन अगर हम कोई आयत पेश करें, कोई रवायत पेश करें कि अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया है अमल करने के लिए, तो इसको वो बजाय मानने के हमसे यह कहते हैं इस जैसी कोई और सी चीज पेश करो, कोई अकली दलील पेश करो, हमारे लिए कोई नजीर पेश करो। अब हम नजीर कहां से लाएंगे भाई? ये तो एक मनकूली चीज है। जो चीज मनकूल होती हुई चली आ रही है वो दलील तो बनेगी, लेकिन उसके लिए अकली तौर पर हम नजीर पेश करें, हम इसके लिए पाबंद नहीं है। लिहाजा यहां भी अकल गुमराह करती है। और यही एक नुकसान और होता है कि अगर कोई चीज मुमकिनुल वुकू हो,
यानी वाक़े होना मुमकिन हो तो उस पर भी हमसे अकली दलील का मुतालबा किया जाता है। ये एक पांचवी जगह है। ये भी गलत तरीक़ेकार है। जो चीज अकलन मुमकिन है कि ऐसा हो सकता है, तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा ये गुंजाइश तो है, अकल में बात नहीं आ रही है तो आप अपने अकल को बीमार समझिए, लेकिन आपके अकल में ना आने की वजह से वो चीज गलत हो जाए, इस पर आपने दलील कैसे कायम कर ली? यहां जब दलाल कायम किए जाते हैं तो यही नुकसान हो जाता है कि फिर मजहब के अंदर वो फितना बन जाता है। अल्लाह ताला हमें इसे भी महफूज फरमाए। एक छठी चीज है कि आदत और अकल को दोनों को मुत्तहिद समझ लेते हैं। आदत एक अलग चीज है और याद रखें अकल एक अलग चीज है। अकली तौर पर जो चीज आपके अकल में आने वाली चीजें हैं वो बिल्कुल उस चीज से मुख्तलिफ हैं जो आप किसी चीज को आदत बना लें। दोनों को जब एक समझेंगे तो यहां भी अकल आपको गुमराह करेगी, और याद रखिए फिर कहीं से कहीं तक आपको रास्ता नहीं मिलेगा। इसी तरह से सातवीं जगह है जहां अकल गुमराह करती है, वो ये है कि अगर अकली दलील कायम की जाए तो उससे ये कहेंगे कि यहां नजीर पेश करो। भाई अकली तौर पर एक चीज है, हम उसको पेश कर रहे हैं, आप उसको मानने के बजाय हमसे नजीर का मुतालबा कर रहे हैं। हम नकली दलील पेश कर रहे हैं और आप हमसे नजीर का मुतालबा कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, ये फरमा देना हुक्म बन गया, ये दलील बन गई अल्लाह के रसूल का फरमान। लेकिन आप हमसे ये कहें कि यहां इस जैसी कोई और अकली दलील समझाओ, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही, अकल के रोशनी में मुझे समझाओ। जाहिर सी बात है जो चीज मनकूल होती हुई चली आ रही है, वो हुक्म बन रही है, उसको तो हम मिनवान पेश कर रहे हैं, वो सही जगह है। अब आप वहां आपके अकल में ना आने की वजह से अकल का इस्तेमाल करेंगे तो ये अकल आपको गुमराह करेगी। ये 7 जगह मैंने आपको बताई कि इन जगहों पर जब अकल का बेजा इस्तेमाल किया जाता है तो यहीं से फितने फूटते हैं। उन्हीं फितनों को हम कादियानियत कहते हैं, उन्हीं फितनों को बाबियत और बहाइयत कहते हैं, उन्हीं फितनों को हम शकीलियत कहते हैं, उन्हीं फितनों को हम गामिदियत कहते हैं, उन्हीं फितनों को बेशुमार फितने जो माजी के हैं चले हुए, हम उनको ताबीर देते हैं। और मुस्तकबिल में भी आप याद रखें इस तरह के फितने आते रहेंगे, वो गलत अलग अकल का इस्तेमाल करते रहेंगे। आपके लिए सबसे बेहतरीन दलील ये है कि बारी ताला ने जब वाज़ेह ऐलान कर दिया कि दीन जो तुम्हें दिया गया है नबी के वास्ते से वो कामिलो मुकम्मल है, वो नेमत है, उससे अपनी रजामंदी का इजहार बारी ताला ने फरमा दिया है, और वो मनकूल भी है, मुतवातिर भी है, महफूज भी है और मजबूत भी है। चारों सिफात उसके अंदर पाई जा रही हैं दीन के अंदर। तो फिर बिला वजह आप अकल का इस्तेमाल वहां क्यों करते हैं कि जहां अकल के इस्तेमाल करने की आपको इजाजत ही नहीं दी गई है? ये तो ऐसे है कि आंख बनाई गई है देखने के लिए, हाथ बनाए गए हैं पकड़ने के लिए, पांव बनाए गए हैं चलने के लिए। अब आंख से देखने का काम लेने के बजाय आप जब पकड़ने का काम करेंगे तो याद रखिए आंख के अंदर फसाद पैदा होगा। जब डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर आपसे यही कहेगा कि जनाबे आली आंख देखने के लिए बनाई गई थी, पकड़ने के लिए नहीं, आपने उसका बेजा इस्तेमाल किया है, लिहाजा आंख का इलाज तो किया ही जाएगा, उससे पहले आपकी अकल का इलाज किया जाएगा। आपकी अकल खराब हो रही है, हाथ बनाया गया है पकड़ने के लिए, आप उसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं चलने के लिए, तो याद रखिए जो नुकसानात होंगे उन नुकसानात की तलाफी डॉक्टर करेगा, लेकिन उससे पहले आपकी अकल का भी इलाज करेगा कि आपकी अकल आपको गुमराह कर रही है कि हाथ चलने के लिए नहीं पकड़ने के लिए बनाया गया था, जिसके लिए वो बनाया गया वो करो। अकल का इस्तेमाल ढांचा है और वो जगह हैं जिनकी मैंने निशानदेही कर दी है। आप
وہاں عقل کا استعمال بے شک کریں، جتنا چاہے کریں آزادانہ طور پر، وہاں نقل کبھی آپ میں دخل نہیں دے گی، لیکن نقل میں آپ مطلقاً عقل کا استعمال کریں گے تو اس کے نقصانات یقیناً آئیں گے، اور انہی کا نام فتنہ اور فساد رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل کے صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے بیجا استعمالات سے جو نقصانات ہو رہے ہیں امت ملت کو ان سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ خطاب فرما رہے تھے ہندوستان سے حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپوری دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی پرمغز انداز میں بڑی بہترین اور جاندار گفتگو فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب میں اپنے پیر و مرشد، اپنے مربی و محسن، شیخ طریقت، متکلم اسلام، وکیل احناف، ترجمان دیوبند، حضرت استاذ محترم مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالی کی آپ کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ آپ گفتگو ارشاد فرمائیں۔ شیخ طریقت، متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ ہم سب سے مخاطب ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا جو نبی الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء اور خاتم الانبیاء ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت دلائل شریعت سے ثابت ہے، نقل و عقل سے ثابت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی انسان دن کے 12 بجے چڑھے ہوئے سورج کو دیکھ کر یہ کہہ دے کہ سورج نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، یہ رات ہے اور اندھیرا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ختم نبوت کا انکار کر دینا یہ شریعت کی بنیاد کو ختم کر دینا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر دینا قیامت کے دن ایک اپنے آخری سہارے کو کھو دینا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سہارا اول بھی ہیں، سہارا آخر بھی ہیں، تو آخری سہارے کو بھی انسان کھو دے گا اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ میں آج کی مجلس میں نہایت اختصار سے 5 دلائل اس پہ دیتا ہوں۔ دلیل نمبر 1، نبی وہ ہوتا ہے کہ جس پر وحی آتی ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس پر وحی آتی ہے۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام انبیاء ہیں، ان پر وحی آئی ہے۔ وہ نبی دنیا میں تشریف لائے، نبی بن کر دنیا میں رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی نبی ہیں، اللہ نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھایا اور قیامت سے پہلے پھر اللہ ان کو نازل فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو وحی آئی اس وحی کا نام انجیل ہے، لیکن حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت کا دائرہ، احکام وحی کا دائرہ تھا، اس کا دور گزر گیا تو ان کی وحی دنیا میں محفوظ نہ رہی، اس لیے کہ وحی کا مقصد یہ تھا کہ امت پیغمبر سے وحی کو لے اور وحی کے ذریعے آنے والے احکام پہ عمل کرے، اسی کا نام نبی کی شریعت ہوتی ہے۔ جب پیغمبر کا دائرہ نبوت زمانے کے اعتبار سے ایک خاص زمانہ تک تھا، وہ زمانہ آیا تو پیغمبر کی اس نبی کی شریعت پر عمل کا دور ختم ہوا، تو جو وحی تھی اس کی ضرورت باقی نہ رہی، تو وہ وحی محفوظ بھی نہ رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ پر اللہ نے وحی کو نازل فرمایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو محفوظ کرنے کا وعدہ بھی فرمایا اور اس وحی کو محفوظ بھی رکھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی جس پہ عمل کرنا تھا، جو امت کی ضرورت تھی، اللہ نے اس کو باقی رکھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اب اس کے بعد کسی اور نبی پر آنے والی وحی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضرت آدم سے لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے، ہر نبی پہ وحی نازل ہوئی، لیکن کسی نبی کی وحی محفوظ نہ رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی شریعت کا زمانہ آخر تک نہیں تھا۔ ہمارے پیغمبر پر اترنے والی وحی محفوظ ہے، محفوظ رہے گی۔ معلوم ہوا کہ آپ کی شریعت اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو جب نبی کی شریعت موجود ہے تو کسی نئے نبی کی شریعت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم ننوتوی نور اللہ مرقدہ نے تحذیر الناس میں اس کو بہت احسن انداز میں سمجھایا ہے کہ اگر ہم اس بات کو مانیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا، اس کا معنی اس نبی پر وحی بھی آئے گی۔ وحی نہ آئے تو نبی کیسا؟ نبی کا معنی یہ ہے کہ وحی آتی ہے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا ان پر وحی آئے گی۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی جو قرآن کریم ہے، وہ اس سے اعلیٰ ہوگی، وہ اس کے برابر ہوگی یا اس سے ادنا ہوگی؟ اگر آپ کہتے ہیں اس سے اعلیٰ تو اس کو دنیا کا کوئی شخص تسلیم نہیں کرتا، یہ امت کی عقل اجماعی کے خلاف ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، چونکہ قرآن کے افضل ہونے پر دلائل بہت موجود ہیں
میں وہ دلائل نہیں دے رہا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ جو وحی ہے یہ وہی ہے جو حضور پر نازل ہوئی برابر، تو وہ تو پہلے آ چکی ہے، اس کے دوبارہ آنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں بعد میں آنے والی اس سے ادنا درجے کی الگ وحی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو محفوظ کرنے کے لیے بعد والی وحی کا یا افضل ہونا ضروری ہے یا برابر ہونا ضروری ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور کے بعد وحی کا امکان ہی نہیں ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کا محفوظ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے۔ دلیل نمبر 2، پیغمبر جو گفتگو فرماتے ہیں اس کو حدیث کہتے ہیں، پیغمبر جو عمل فرماتے ہیں اس کو حدیث کہتے ہیں۔ پیغمبر کے سامنے کوئی بات کی جائے یا کام کیا جائے، پیغمبر خاموش رہیں، اس کا نام تقریر، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام جتنے انبیاء گزرے ہیں، ان میں کسی نبی کی حدیث محفوظ نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک محفوظ ہے، ہمارے پیغمبر کی حدیث محفوظ ہے۔ دیکھیں، بات اس لیے ہوتی ہے اس پر عمل کیا جائے، قول اس لیے ہوتا ہے اس کی اتباع کی جائے، کیونکہ ان کی بات ماننا جس کا تعلق احکام سے ہو، ان کی بات پہ عمل کرنا جو شریعت ہے، ان کی شریعت کا زمانہ ختم ہوا تو ان کی حدیث کا زمانہ ختم ہوا۔ ہمارے پیغمبر کی حدیث محفوظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے ہمارے پیغمبر کی شریعت کا زمانہ اب بھی ہے، ہمارے پیغمبر کی شریعت محفوظ رہے گی، اس کا معنی کہ ہمارے پیغمبر کی نبوت اور شریعت اس کے بعد بھی ہے۔ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا محفوظ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، ان کے بعد مزید اب کسی حدیث کی ضرورت نہیں۔ دلیل نمبر 3، نبی دنیا میں اعلان نبوت کرتا ہے، یا یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا اللہ نبی سے اعلان نبوت کرواتا ہے۔ نبی سے اعلان نبوت کروایا جاتا ہے، نبی کو نبی بنا کے بھیجا جاتا ہے، نبی پر وحی کو نازل کیا جاتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہاری نجات، تمہاری کامیابی پیغمبر کی تعلیمات میں ہے۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام جتنے نبی آئے، ہر نبی نے امت کو تعلیم دی ہے، لیکن جو تعلیم دی ہے وہ آج محفوظ نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر نے جو تعلیم دی ہے وہ عملی انداز میں آج بھی محفوظ ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ پہلے آپ نے حدیث تو کہہ دی تھی، آپ نے حدیث تو کہہ دی، بات سمجھنا، میں عملی شکل میں کہنے لگا ہوں۔ میرے پیغمبر نے امامہ باندھا، آج محفوظ ہے۔ میرے پیغمبر نے داڑھی رکھی، آج محفوظ ہے۔ میرے پیغمبر نے شلوار ٹخنوں سے اوپر کی، آج محفوظ ہے۔ میرے پیغمبر نے نکاح کیا، آج محفوظ ہے، یعنی عملاً یہ کام ہو رہا ہے۔ میرے پیغمبر کی بیوی، میرے پیغمبر کی اولاد، پیغمبر کی بیویاں، پھر اولاد، پیغمبر کے نواسے، پیغمبر کی آگے اولاد، پیغمبر کے داماد، پیغمبر کی بیٹیاں، یہ جو عملاً دین تھا وہ دین آج بھی ہے۔ ہمارے پیغمبر کی تعلیمات ہیں۔ ہمارے پیغمبر بیت اللہ کیسے گئے ہیں؟ امت جا رہی ہے۔ پیغمبر بیت الخلاء کیسے گئے ہیں؟ امت جا رہی ہے۔ نبی نے کیسے کھایا؟ امت کھا رہی ہے۔ نبی کیسے سوئے؟ امت سو رہی ہے۔ نبی بازار کیسے گئے؟ امت کا بہت بڑا طبقہ اس پہ عمل کر رہا ہے۔ تو عملی صورت میں پیغمبر کی تعلیمات محفوظ ہیں، جس کا معنی ہمارے پیغمبر آخری نبی ہیں، ان کی تعلیم کا محفوظ ہونا یہ دلیل ہے ہمارے پیغمبر کے آخری نبی ہونے کی۔ دلیل نمبر 4، ہمارے نبیوں میں سے جو پہلے نبی گزرے ہیں، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام، یہ جتنے انبیاء گزرے، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کو دیکھیے، آدم سے لے کر عیسیٰ انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں۔ نبی کی قوم مسئلہ پوچھتی، نبی مسئلہ بتا دیتے، نبی دنیا سے چلے جاتے، بعد میں اور نبی آتا، نہ قوم مسئلہ پوچھتی
نبی بتا دیتے۔ اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی تو ہے نہیں، کوئی اس نبی نے پیدا ہونا نہیں، امت مسئلہ کیسے پوچھے؟ اللہ نے ہمارے پیغمبر کو اجتہاد دیا، اجتہاد آج بھی ہے، اور اجتہاد مجتہد کا موجود ہے۔ ہمارے اس پیغمبر کی شریعت میں امت کے لیے اجتہاد کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے آخری نبی ہیں۔ پہلے نبیوں کی امت میں اجتہاد شرعی نہ ہونا دلیل ہے کہ بعد میں نبی آنا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سے جو یہ سبق ملنا، یہ درس ملنا، امت کو اجتہاد کی اجازت ملنا۔ امت کو اجتہاد کی اجازت کا معنی امت کے ہر فرد کو نہیں، بلکہ اجتہاد کی اہلیت رکھنے والے مجتہد کو اجتہاد کی اجازت ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آخری نبی ہے، یہ آخری نبی ہے۔ ان کے بعد وحی نہیں ہے، ان کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں ہے، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے، ان کے بعد مسائل حل ہوں گے، اب اجتہاد سے ہوں گے۔ تو اجتہاد ملنا ہمارے نبی کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے۔ دلیل نمبر 5، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے اسماء پہ غور کیجئے۔ کچھ نام قرآن میں ہے، کچھ احادیث میں ہے، اور زیادہ نام وہ ہیں جو امت کے سامنے نہیں ہیں۔ اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ کتنے رسول ہیں ہم نے تذکرہ کیا ہے، کتنے رسول ہیں ہم نے ان کا نام بتایا نہیں ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام جتنے نبی ہیں ان میں سے کسی نبی کا نام محمد نہیں ہے، کسی نبی کا نام احمد نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر کا نام محمد جو قرآن نے بتایا، ما کان محمد ابا احد، ہمارے پیغمبر کا نام احمد جو قرآن نے بتایا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ محمد اور احمد یہ دونوں حمدن سے بنے ہیں۔ حمدن تعریف کو کہتے ہیں، وہ تعریف ہمیشہ کسی کام کے بعد ہوتی ہے۔ انسان کھانا کھائے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا، انسان سو کے اٹھے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا۔ انسان کو اگر کوئی بندہ اس پر احسان کرے تو کہتا ہے جی آپ کا شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ انسان دنیا چھوڑ کے آخرت میں جاتا ہے تو کہتے ہیں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حمد آخر میں ہوتی ہے۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ یہ سارے نبی ہیں، لیکن وہ نبی جس کا نام حمد ہے محمد احمد، وہ آخر میں ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ آخری نبی ہیں۔ آپ کا نام محمد ہونا، آپ کا نام احمد ہونا، آپ کے نام کا جز حمدن ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ میں نے آپ کے آخری نبی ہونے پر اختصار سے 5 دلائل بیان کیے۔ نمبر 1، آپ پہ نازل ہونے الوحی محفوظ ہے، آپ کی حدیث محفوظ ہے، ہمارے پیغمبر کی تعلیم محفوظ ہے، ہمارے پیغمبر کی شریعت میں اجتہاد ہے، اور ہمارے پیغمبر کا نام محمد و احمد ہے۔ ہمارے پیغمبر آخری نبی ہے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہیں اور آخری نبی بھی مانتے ہیں، اور ایسا آخری نبی مانتے ہیں کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہمارا اعلان ہے، دعوت نبوت بعد نبینا محمد کفرن، ہمارے پیغمبر کے بعد کسی اور کی نبوت کا اعلان کرنا یہ کفر ہے۔ اور ہم یہاں تک کہتے ہیں، ہمارے امام ابو حنیفہ نے فرمایا من طلب منہ علامتا فقد کفر، جو دعوی نبوت کرے اور کوئی شخص اس سے دلیل مانگے کہ دلیل دے گا اچھی ہوگی تو میں اس کو مان لوں گا، اس نیت سے طلب دلیل سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ ہم حضور کو یوں آخری نبی مانتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں۔ میں نے 5 دلائل اختصار سے پیش کیے۔ اب میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ تو نبی کے حوالے سے، دیکھیں ہم امتی ہیں، اب امت کی ذمہ داری، بات توجہ سمجھنا، میں مجموعی طور پہ پوری دنیا میں عالم اسلام کے بسنے والے ایک ایک فرد کے حوالے سے کہتا ہوں، بطور امت تب ہمارے ذمہ 5 ذمہ داریاں ہیں۔ نمبر 1 پیغمبر پہ آنے والی وحی قرآن ہے، ہم اس کی حفاظت کریں، ہم اس کے حافظ بنیں، بچوں کا حافظ بنائیں، بچیوں کا حافظہ بنائیں، حفظ کے مدارس قائم کریں، آن لائن کریں، آف لائن کریں، انفرادی کریں، اجتماعی کریں۔ ہم پیغمبر پہ اترنے والے قرآن، پیغمبر پہ اترنے والی وحی، اس کو محفوظ کریں، اس کے خلاف اٹھنے والے فطروں کے دروازے بند کریں، ان خلاف اٹھنے والی زبان کو لگامے دیں، ان کے خلاف کام کرنے والوں کے ہاتھ کو روکنے کی کوشش کریں۔ ہم پیغمبر پہ اترنے والی وحی کو
محفوظ کریں. ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو ان کی وحی کی حفاظت کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے. نمبر 2، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک محفوظ ہے، اس کا تقاضا ہم پیغمبر کی حدیث کو حجت مانیں، ہم پیغمبر کی حدیث کو دلیل مانیں، ہم پیغمبر کی حدیث کو پڑھیں، پیغمبر کی حدیث کو پڑھائیں، پیغمبر کی حدیث کو لکھیں، پیغمبر کی حدیث کی حفاظت کریں، اور پیغمبر کی حدیث کو قرآن کریم کے بعد تمام کلاموں سے اعلیٰ بھی مسنون ہوگا، سونا بھی مسنون ہوگا، جینا بھی مسنون ہوگا، مسنون ہوگا. ہم پیغمبر کی تعلیمات کو عام کریں. چھوٹی چھوٹی بات پہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ درمیان میں پیش کرتا ہوں. ابھی چند دن قبل کی بات ہے، یہی استنبول میں ہمارے گھر والوں کی شاگرد خاتون بڑی عمر کی، تو ان کے آگے تیمارداری کے لیے آپ حیران ہو کہ ہم گئے تو پراٹھے بنے. میں نے کہا آلو کے ہیں؟ تو ان کے بیٹے نے کہا نہیں، یہ امی نے کدو کے پراٹھے بنائے. میں نے بہت خوشی سے کھائے. واپس آیا تو مجھے گھر والوں نے کہا کہ ہماری شاگردہ جو بڑی عمر کی ہے، اس نے کہا باجی آج آپ نے شمائل ترمذی میں یہ بات بیان کی، ہمارے پیغمبر کو کدو پسند تھا تو ہم نے آپ کے آنے پر کدو کے پراٹھے بنائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ساتھ یوں انسان کو محبت کرنی چاہیے. نمبر 4، پیغمبر کی شریعت میں اجتہاد دیا، ہم مجتہد کی قدر کریں، مجتہد سے محبت کریں، مجتہد کے ساتھ لوگوں کو جوڑیں، مجتہد کی تقلید کو ہم ضروری سمجھیں اور سمجھیں کہ شریعت کے مسائل اجتہاد سے ہوں گے. الحاد سے کفر پھیلے گا، الحاد سے بدعات پھیلیں گی، الحاد سے دین مٹتا ہے اور اجتہاد سے دین زندہ ہوتا ہے. مجتہد کے ساتھ امت کو جوڑیں، امت کو لامذہب مت ہونے دیں، امت کو مذاہب سے مت نکالیں باہر. اجتہاد کی بات کریں، تقلید کی بات کریں. اجتہاد ہمیں آخری پیغمبر نے دیا ہے، یہ شریعت کے مسائل کا حل ہے، ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے. نمبر 5، ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے پیغمبر محمد احمد حمدن سے ہیں، ہم شکر کرنے کو اپنا مزاج بنائیں. اللہم لک الحمد کالذی تقول وخیر مما نقول. اے اللہ ہم تیرا شکر کرتے ہیں تمہیں آخری پیغمبر کو امتی بنایا. اللہ تیرا شکر کرتے ہیں آخری پیغمبر کو اترنے والی وحی تو نے ہمیں عطا فرمائی. یا اللہ تیرا شکر کرتے ہیں تو نے آخری پیغمبر کا قبلہ ہمیں کعبہ دیا. یا اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں پیغمبر آخری کی جماعت صحابہ کو ہمارا امام بنایا. اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں آخری پیغمبر کی حدیث پاک تو نے ہمیں دی ہے. اے اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں آخری پیغمبر پاک کا روزہ تو نے ہمیں عطا فرمایا. بات روزے کی آئی تو مسلمانوں میری بات کو یاد رکھو، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا نظریہ ہے آپ آدم سے لے کر آج تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء گزرے کسی نبی کی التعیین اس طرح دلائل کے ساتھ قبر ثابت نہیں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور قبر اطہر کا وجود ثابت ہے. پیغمبر پاک کی قبر کا التعیین ثابت ہونا اور ہر کس و ناقص کو پتا ہونا، ہر عالم جاہل کو پتا ہونا، ہر بینا نبینا کو پتا ہونا، ہر مرد و عورت کو پتا ہونا ہمارے پیغمبر کہاں دفن ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آخری نبی ہے، یہ آخری نبی ہے. آدم علیہ السلام نبی تھے، کہاں دفن ہے اختلاف ملے گا. فلاں نبی ہے، کہاں دفن ہے اختلاف ملے گا. ہمارے پیغمبر کہاں دفن ہے کوئی اختلاف نہیں. بینا بھی سمجھتا ہے، نابینا بھی سمجھتا ہے، مرد بھی سمجھتا ہے، عورت بھی سمجھتی ہے، بڑا بھی سمجھتا ہے، بچہ بھی جانتا ہے، عالم بھی جانتا ہے، جاہل بھی جانتا ہے. اور چھوڑو میں اس سے بڑھ کر کہتا ہوں میرے محمد کو ماننے والا بھی جانتا ہے، میرے محمد کا باغی بھی جانتا ہے کہ حضور کہاں پہ. یہ حضور کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے. اللہ ہم سب کو روزہ دکھائے اور بار بار اللہ میں دکھائے، اللہ میں بار بار دکھائے تو ہم اس پر شکر ادا کریں. اللہ نے ہمیں کس نبی کا امتی بنایا ہے، اللہ نے ہمیں کس نبی کا امتی بنایا ہے. یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا 5 باتیں. ہم قرآن کی حفاظت کریں، حدیث کی حفاظت کریں، ہم تعلیم کو عملی زندگی میں لائیں، اجتہاد کی حفاظت کریں اور حضور کا امتی ہونے پر اللہ کا شکر ادا کریں. اب میں آخر میں 5 باتیں کہتا ہوں جو میری ذمہ داری ہے، جو میری گفتگو سننے والے مرد کی ذمہ داری ہے، جو میری گفتگو سننے والی میری بہن کی ذمہ داری ہے، میری ماں کی ذمہ داری ہے، میری بیٹی کی ذمہ داری ہے.
میری گفتگو سننے والے ہر مرد و عورت کی ذمہ داری ہے. یہ 5 باتیں ذہن نشین فرمائیں. نمبر 1، ہم ختم نبوت کے عقیدے کو خلوت میں بیان کریں، جلوت میں بیان کریں، انفرادی بیان کریں، اجتماعی بیان کریں، ہم اس کو عام کریں. نمبر 2، ختم نبوت کے عنوان پہ کتابیں، ختم نبوت کے عنوان پہ کتابچے، ختم نبوت کے عنوان پہ رسائل، ختم نبوت کے عنوان پہ جرائد، ختم نبوت کے عنوان پہ بیانات، ختم نبوت کے عنوان پہ لٹریچر، اس کو عام کریں، خریدیں، ہدیہ دیں، چھپوائیں، تقسیم کریں، عام کریں. نمبر 3، ختم نبوت پہ کام کرنے کے لیے ہم تمام ذرائع استعمال کریں، وقت کے جدید ذرائع استعمال کریں، میڈیا استعمال کریں. ایک وقت کا میڈیا یہ تھا پہاڑ پہ چڑھ جو اعلان کرو، ایک وقت کا میڈیا یہ تھا کہ آپ اشتہار لگا دو، ایک وقت کا میڈیا یہ تھا اخبار کو چھاپ دو. آج سوشل میڈیا ہے، جتنے ذرائع موجود ہیں ان تمام ذرائع کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو عام کرنے کے لیے، ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے، اور میڈیا پر ختم نبوت پر حملہ آوروں کا تعاقب کرنے کے لیے، ختم نبوت کی تزلیل اور تضحیق کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہم اس میڈیا کو استعمال کریں. ہم میڈیا کو استعمال کریں، گھر گھر تک اپنی آواز پہنچائیں، گھر گھر تک اپنی بات پہنچائیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری غیرت کو جھنجھوڑنے کے لیے اور میڈیا پر ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے شاید کہ میری بات آپ کے لیے کافی ہو کہ جب مرزائیت کا جنازہ نکلا، مرزا مسرور کو پاکستان سے دوڑنا پڑا، انہوں نے انگلینڈ جا کے اپنا چینل کھولا اور اس ملعون زمانہ، بدنام زمانہ، حضور کی ختم نبوت پہ حملہ کرنے والے ڈاکو نے میڈیا پر اعلان کیا کہ مولویو تم نے مجھے ملک سے نکال دیا ہے، اب میں ہر ایک کے بیڈ روم تک پہنچو، مجھے نکال کے دکھاؤ. ایک کافر ہمیں یہ چیلنج کرتا ہے اور ہم اس چیلنج کے جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اس میڈیا کو استعمال کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے، پیغمبر کی ناموس اور پیغمبر کے دفاع کے لیے اس کو بیان کرو. نمبر 4، اپنا مال، اپنی جان، اپنا گھر، اپنا اولاد، نیت کرو ہمارا سب کچھ فدا ہو اللہ کے نبی کے لیے، ہمارا سب کچھ فدا ہو اللہ کے نبی کے لیے، ہمارا سب کچھ فدا ہو اللہ کے نبی کے لیے. اور خدا کی قسم، اگر میری جان، اگر میرا مال، اگر میرا گھر، اگر میرا سب کچھ حضور کی ناموس کے لیے اللہ کو قبول فرما لے تو یہ میرے رب کا میرے اوپر احسان ہوگا، یہ میرے رب کا میرے اوپر کرم ہوگا، یہ میرے رب کا میرے اوپر فضل ہوگا. میں اس موقع پر تاریخ انسانی کے سب سے بڑے عاشق پیغمبر کا ایک قول نقل کرتا ہوں. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ما نفعنی مال ما نفعنی مال ابی بکر، کہ لوگوں جتنا مجھے نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا کسی اور کے مال نے نہیں دیا. فبکا ابو بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے اور نے کہا یا رسول اللہ حل انا بمالی الا لک، اللہ کے پیغمبر میں اور میرا مال سب کچھ ہے یہ آپ کے لیے، سب کچھ ہے یہ آپ کے لیے. ہم بھی عہد کریں اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، سب کچھ پیغمبر کی ذات کے لیے لوٹا دیں. اور میری آپ سے 5ویں گزارش، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اس آخری پیغمبر نے ہمیں دین کے جتنے شعبے دیے ہیں ان میں جس شعبے میں کام کر سکتے ہیں کریں، اور باقی شعبہ جات میں کام کرنے والوں کی قدر کریں، تعاون کریں، حوصلہ افزائی کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے راستے میں روڑے مت ٹٹکائیں، ان کے راستوں سے روڑے ہٹائیں. تصنیف، تالیف، تزکیہ نفس، مدارس، خانقاہیں، مساجد، مراکز، جہاد، سیاست شرعیہ، یہ سب دین کے شعبے ہیں.
جس میں آپ کر سکتے ہیں کریں، بقیہ کے لیے دعا کریں۔ کوئی توحید پہ بات کرے تو ہمارا ہے، ختم نبوت پہ بات کرے تو ہمارا ہے، مدح صحابہ پہ بات کرے تو ہمارا ہے، مقام اہل بیت پہ بات کرے تو ہمارا ہے، فقہ و اجتہاد پہ بات کرے تو ہمارا ہے، فضائل پہ بات کرے ہمارا ہے، دلائل پہ بات کرے ہمارا ہے، اخلاق پہ بات کرے ہمارا ہے، دین کے کسی شعبے میں کوئی کام کرے وہ ہمارا ہے۔ ختم نبوت کا تقاضا ہے ہم یوں چلیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے شعبے دیے ہیں۔ پیغمبر کی ختم نبوت کی حفاظت تبھی ہوگی ہم ہر کام کرنے والے، دین کے کسی بھی کام کرنے والے شخص سے پیار کریں، محبت کریں اور اس کا تعاون کریں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری آج کی گفتگو کا خلاصہ، میں نے آج آپ کی خدمت پہ 15 چیزیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، 5 دلائل دیے ختم نبوت کے۔ نمبر 2، 5 ذمہ داریاں ہر امتی کی۔ نمبر 3، 5 ذمہ داریاں بطور خاص میں نے عرض کی ہیں۔ 5 دلائل دی۔ نمبر 1، ہمارے پیغمبر پہ آنے والی وحی محفوظ۔ نمبر 2، ہمارے پیغمبر پر کی حدیث محفوظ۔ نمبر 3، ہمارے پیغمبر کی تعلیم محفوظ۔ نمبر 4، ہمارے پیغمبر کی برکت سے اجتہاد کا آنا دلیل ختم نبوت۔ نمبر 5، ہمارے پیغمبر کا نام احمد محمد دلیل ختم نبوت۔ میں نے 5 دلائل دی ہیں۔ وحی کا محفوظ ہونا دلیل ختم نبوت، حدیث کا محفوظ ہونا دلیل ختم نبوت، تعلیم پیغمبر کا محفوظ ہونا دلیل ختم نبوت، اجتہاد شریعت میں آنا دلیل ختم نبوت، نبی کا نام محمد احمد ہونا دلیل ختم نبوت۔ 5 ذمہ داری ہر امتی کی: قرآن کی حفاظت کرنا، حدیث کی حفاظت کرنا، نبی کی تعلیم کو اختیار کرنا، اجتہاد مجتہد کی قدر کرنا، حضور کا امتی ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ نمبر 3، 5 ذمہ داریاں جو میری ہیں۔ نمبر 1، ختم نبوت کے کتب، رسائل، جرائد، لٹریچر کو عام کرنا۔ نمبر 2، انفرادی اجتماعی طور پر ختم نبوت پہ گفتگو کرنا۔ نمبر 3، ختم نبوت کے لیے میڈیا کا استعمال کرنا۔ نمبر 4، اپنا مال، جان، گھر سب ختم نبوت، حضور کی عصمت پہ، پیغمبر کی آبرو پہ لٹا دینے کا ارادہ کرنا اور ضرورت پہ اگر لٹا دینا۔ نمبر 5، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ دین کے ہر شعبے کی قدر کرنا، ہر شعبے میں کام کرنے والے کی حوصلہ افزائی کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی مجھ سے قبل مفتی محمد عاطف حنفی صاحب دامت برکاتہم، نگران تخصص فی العقائد الاسلامیہ، مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا، اور پیر طریقت حضرت مولانا شاہ عالم دامت برکاتہم، نگران تحفظ ختم نبوت اور مدرس دارالعلوم دیوبند، بلکہ میں یوں کہوں کہ ختم نبوت ہندوستان کے صحرا اور دولہا، اللہ ان کی عمر کو برکتوں سے بھر دے۔ تفصیلی گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان دونوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات اس کام پہ لگے ہیں، اللہ ہم سب کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھ سے بھی راضی ہو، اللہ آپ سے بھی راضی ہو۔ میں آخر میں ایک اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ انشاءاللہ 12 جنوری 2025 بروز اتوار، ترکیہ وقت کے مطابق 8 بجے، پاکستانی وقت 10 بجے، ہندوستانی وقت 10:30 بجے، انشاءاللہ العزیز دورہ حدیث شریف میں پڑھائی جانے والی 10 کتب کا آخری سبق ہوگا، تخصص فی العقائد الاسلامیہ کا آخری سبق ہوگا، اور تخصص فی الافتاء کا آخری سبق ہوگا۔ مرکز اہل سنت والجماعت پاکستان، ادارۃ النعمان حیدرآباد اور دنیا بھر میں جتنے مدارس مرکز کے ساتھ منسلک ہیں یا مجھ سے وابستہ ہیں، وہ تمام اس کو نوٹ فرما لیں۔ آخری اس سبق کے اندر اپنے طلباء کو شریک فرمائیں۔ اور ایک نہایت خوشخبری آپ حضرات کے لیے، انشاءاللہ العزیز 11 جنوری
رات کو 8 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت کے ایک حافظ وہ لائیو یوٹیوب پر مکمل قرآن کریم زبانی سنائیں گے اور ایک یہ نشست میں مکمل قرآن پڑھیں گے. تو 12 جنوری صبح انشاءاللہ ان کا قرآن کریم ختم ہوگا اور ان کا آخری سبق بھی آپ لائیو یوٹیوب پر انشاءاللہ العزیز ہمارے اس مجلس کے اندر سنیں گے. پتہ ہے کتنا بڑا یہ اعزاز ہے. میں بھی بات کر رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی محفوظ ہے. آپ اندازہ فرمائیں انشاءاللہ ایک ہی طالب علم ایک ہی مجلس میں تسلسل کے ساتھ الحمد سے لے کر بناس تک مکمل قرآن کریم سنائے گا اور لائیو نشر ہوگا. آپ حضرات اس کو عام کریں اور لوگ اس کو سنیں تاکہ لوگوں کا جذبہ بڑھے، محبت بڑھے. اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ جو حضرات تیرے دین کی خدمت میں لگے ہیں دنیا کے کسی کونے میں ہیں، اے اللہ تو سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما. جو ادارے، جو مراکز، جو جماعتیں، جو افراد دین کے کام میں لگے ہیں ان کی ضرورتیں پوری فرما، ان کو اسباب عطا فرما. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ جو دعائیں مانگی ہیں بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما. جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، جو کسی بھی پریشانی میں اس کی پریشانی دور فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. حضرت مولانا شاہ عالم صاحب تشریف فرما ہے. جی استاد محترم. ذرا ان کی ویڈیو آن کریں، ہم مولانا کا دیدار کریں. جی ماشاء. میں نے مولانا آپ کا مکمل بیان سنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. میں نے آپ کا مکمل بیان سنا ہے اور استفادہ کرنے کی پوری کوشش کی ہے. حضرت بہت بہت شکریہ. اس دنیا سے میں بالکل نابلد ہوں، بلکہ میں سلام عرض کرنا چاہ رہا ہوں مفتی عاطف صاحب اور وہاں کے مرکز کے تمام احباب ذمہ داران کو. آج میں نے پہلی مرتبہ آنکھ سے دیکھا ہے اور بے انتہا خوشی ہو رہی ہے. الفاظ میں شکریہ بھی ادا نہیں کر پا رہا ہوں اور اپنی خوشی کا اظہار بھی نہیں کر پا رہا ہوں. اللہ آپ سے راضی ہو جائے شیخ. اللہ آپ سے راضی ہو جائے. ہم سب آپ سے راضی ہیں، آپ کی محنت کی بہت قدر کرتے ہیں. اللہ آپ کی محنت کو عام فرمائے، اللہ کتب کو عام فرمائے، اللہ ان سب کو آپ سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بلکہ ایک مغالطہ ہو گیا ہے، کسی صاحب نے لنک غلط بھیج دیا، اس میں 9 جنوری کی تاریخ لکھ دی اور وہ احباب نے شیئر کر دیا. شیئرنگ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے اب فون آ رہے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو کل صبح کا پروگرام تھا اور اب معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی ہو گیا ہے، ہو چکا ہے. خود حافظ ابرار صاحب کا بھی آیا. انہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ لوگ خود ہی کر لو. تو الحمدللہ یہاں مجالس جو تھیں ان سب کو شیئر کر دیا گیا تھا. تمام مجالس والوں نے اپنے اپنے طور پر ماشاءاللہ یہاں سے اشتہارات بنائے اور نشر کیے. ایک آدھ نمونہ میں نے بھیجا جو ابھی میرے سمجھ میں آیا. جی جی. لیکن وہ جو غلطی ہوئی ہے بعض احباب نے اس کو صبح کے لیے ڈال دیا ہے. چلیں پھر اب میں نے پھر دوبارہ ان کو کہلوایا ہے. ابھی تو شیخ شروع ہوا ہے نا. آپ ہمارے ماشاءاللہ پیر بھی ہیں، ہمارے امیر بھی ہیں. آپ شروع ہوئے نا، ہم آپ سے استفادہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. نہیں، ہمارے طلبہ الحمدللہ سب موجود ہیں. دارالعلوم دیوبند میں بے شمار طلبہ ہیں جو اس وقت میں دیکھ رہے ہیں. یہاں بھی کم سے کم 10-12 بیٹھے ہوئے یہی ہیں، چونکہ بڑا موبائل استعمال کرنے کی اجازت یہاں کم ہوتی ہے. جی جی. تو ایک ایک دو دو جگہ وہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ برکت عطا فرمائے. یہ کہتے ہیں کہ اے نسیم صبح یہ ہے بس تیری مہربانی. مجھے تو اس دنیا کا پتہ بھی نہیں، لیکن اب یہ دیکھ رہا ہوں تو دیکھ دیکھ کر کے مجھے خوشی ہو رہی کہ ماشاءاللہ مبارکباد دے رہا ہوں آپ کو. آپ نے صحیح وقت پر آپ نے ان سب چیزوں کا آغاز بھی فرمایا اور بلکہ دوسروں کو اب دعوت بھی دے رہے ہیں. جی دشمن لگا ہوا ہے تو ہم کیوں پیچھے اس معاذ کو کیوں چھوڑے پیچھے. جی بالکل بالکل. یہ بہت بڑی ہم سے کوتاہی ہوئی اور کمی ہوئی.
انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کی تلافی کریں گے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے اللہ شیخ آپ سے اور دعا کی آپ درخواست ہے کی پسندیدہ خانقاہ انشاءاللہ بہت جلد یہاں سے شروع ہوگی، اور انشاءاللہ دارالعلوم انشاءاللہ جڑ سے شروع ہوگی۔ میں انشاءاللہ تمام انشاءاللہ احباب کو خوشخبری سنا رہا ہوں، انشاءاللہ 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 یہیں سے آغاز ہو جائے گا۔ دعاؤں کی درخواست ہے شیخ آپ سے۔ اللہ جزاک اللہ، تمام احباب کو سلام ہے جو بھی سامعین ہیں، جی السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بھائی جتنے حضرات موجود ہیں تمام حضرات اپنی ویڈیو آن کر کے سلام کر لیں ایک ہی مرتبہ، تمام حضرات اپنی ویڈیو کھول لیں اور ایک ہی بار سلام کر لیں۔ یہ کیسے دکھے گا؟ ایمن صاحب ان کو کھول دیں ویڈیو جو کھولنا چاہے۔ جی میں کھول دیتا ہوں، لیکن خواتین بھی ہیں موجود اس میں، کہیں ان کی نہ کھل جائے ویڈیو۔ اپنی اپنی خود کھولیں، جن نے کھولنا ہے تو آپ بند رکھیں۔ جی جی استاد بولو، اپنا تعارف کراؤ۔ یہ دیکھیں مولانا پوری جماعت دیکھیں، پوری دنیا آپ کے ساتھ بیٹھی ہے۔ او ماشاء اللہ، اب اب دیکھیں ذرا، جی جی، آپ کسی بچے سے کہیں نا وہ آگے چلاتا جائے اور آپ کو کھول کے دکھاتا چلا جائے۔ مجھے کھول کے دکھا۔ ہاں، یہ ویڈیو کہاں رہی ہے؟ دیکھیں یہ دیکھیں پوری دنیا بھری ہے، لوگ کس طرح جی ماشاء اللہ اکبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی بھائی تمام احباب کو میری طرف سے سلام عرض ہے، ماشاء اللہ۔ میں آج بھی اپنے یہاں بچوں سے کہہ رہا تھا استنبول میں، اور میں آپ جتنے بیٹھے ہیں سب سے کہتا ہوں بیٹا ہمت کرو اور غیرت کرو اور میڈیا کو سنبھالو، اور دشمن کے دانت کھٹے نہیں کرو، دشمن کے دانت نکالو۔ انشاءاللہ کھٹے رہ جائے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتے، کھٹے مٹے چھوڑو، نکالو ان کے دانت۔ اپنا میڈیا پورا استعمال کرو، لعنت بھیجو فلموں پر، گانے پر، کنجروں پر، کنجریوں پر، لعنت بھیجو ان پر۔ میں دیوانوں سے کہتا ہوں کبھی کھیلنا، کبھی کودنا، کبھی کرکٹ، کہاں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو، کہاں اپنی زندگی تباہ کر رہے ہو، اپنی زندگی اور اپنی جوانی اور اپنا تن من لوٹا دو، ختم رتبے لوٹائیں گے نا بھی انشاءاللہ۔